علیکم السلام. تمامی حضرات کو عید الفطر مبارک ہو. نحمده ونصلي على حبيبه الكريم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس باوقار علماء کرام، مداحان خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام، بھیونڈی کی صنعتی سرزمین پر رہنے بسنے والے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لی جائیں. بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. محترم سامعین، حسب روایت عید کے دوسرے روز یہ کمیٹی جس جانفشانی اور اظہار و قربانی کے ساتھ اس پروگرام کو کرتی ہے، ہمیں اور آپ کو مشترکہ طور پر ان کے لیے دعا گو ہونا چاہیے. رب العالمین انہیں اسی طرح کی نیکیوں کی طاقت عطا فرمائے آمین. اور ہم تمامی لوگوں کے لیے اس جلسے کو کفارہ سیئات بنائے آمین. محترم حضرات، نہایت ہی مدلل، جامع، مفصل اور مکمل تقریر خطیب منفرد المثال حضرت مولانا اطہر ضیائی صاحب مد ظلہ العالی سے ہم لوگوں نے سماعت کرنے کی سعادتیں حاصل کی. جن گوشوں پر ان کی نگاہ گئی ہے اور جن باتوں کو انہوں نے ضروری سمجھا ہے، بہت ہی خوبی کے ساتھ حسن خطابت کو معیاری طور پر ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے رس گھولتے الفاظ اور کھنکتے ہوئے لہجوں کے ساتھ ہمارے دل و دماغ میں اتار دیا ہے. عوام کی سمجھ، ان کی استعداد اور ان کی فہم کے مطابق اگر مقرر گفتگو کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو کو معراج خطابت کہنا چاہیے. بے شک، سبحان اللہ. ظاہر ہے کہ یہ جلسہ مذہبی جلسہ ہے اور ہم اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کا محاسبہ انہی جلسوں میں
علماء کرام کی نورانی تقریروں کی روشنی میں کرتے ہیں۔ ذکر و اذکار سے متعلق بھی گفتگو ہوئی، مصطفیٰ کے علم و اختیار سے متعلق بھی گفتگو ہوئی، طہارت اور پاکیزگی، عقائد اور اعمال، مولانا موصوف نے تقریباً سب کو بہت جامعیت کے ساتھ سمیٹا ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، پولیس والے بھی دائیں بائیں مڈلا رہے ہوں گے، ان کی بھی مجبوریاں ہیں، قانون کا پاس و لحاظ بھی ہے۔ قانونی اعتبار سے اگر وقت ختم ہو گیا ہو تو میں حکومت کے نمائندوں سے گزارش کروں گا کہ اخلاقی اعتبار سے تھوڑا سا وقت اور دے دیں، اس لیے کہ ہم ایک طرح سے ان جلسوں کے ذریعے پولیس، قانون اور حکومت کی بھی مدد کرتے ہیں۔ پولیس چاہتی ہے کہ برائیاں اور بے حیائیاں ختم ہوں، اس کے ہاں زیادہ کیس رجسٹرڈ نہ ہو۔ حکومت چاہتی ہے کہ ہمارے عوام صاف اور ستھرا معاشرہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ عدالت چاہتی ہے کہ ہمارے پاس قتل و خونریزی، فتنہ و فساد اور تفرقہ بازی کے کیس نہ آئیں، اور ہمارے جلسے میں ہمارے علماء پوری جانفشانی کے ساتھ عوام کو بتاتے ہیں کہ برائی ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، بے حیائی ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، شراب تمہیں برباد کرنے والا ہے، زناکاری تمہیں برباد کرنے والی ہے، چوری تمہیں برباد کرنے والی ہے۔ غرض یہ کہ جن برائیوں کا ارتکاب کر کے لوگ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، عدالت میں جاتے ہیں، پارلیمنٹ اور اسمبلی میں جن پر بحث ہوتی ہے اور ملک چنتا جنک ہوتا ہے، ان تمام تر چیزوں کی سب سے زیادہ چنتا اس مذہبی اسٹیج کو ہے۔ ماشاءاللہ ہوگی۔ اور یہ مذہبی اجلاس صحیح معنوں میں ایک اچھا اسلامی معاشرہ دینا چاہتا ہے، ایک اچھا ہندوستانی معاشرہ دینا چاہتا ہے، ایک اچھا اخلاقی معاشرہ دینا چاہتا ہے، ایک اچھا اور پاکیزہ معاشرہ دینا چاہتا ہے۔ بے شک۔ حضرات گرامی، میں آج کی اس بزم میں گفتگو کرنا چاہوں گا عظمت رسالت پر۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہمارے کلمے کا دو جز ہے۔ پہلے جز کا نام ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرے جز کا نام ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدھا سا مفہوم اور ترجمہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ ہم کسی کو بھی معبود سمجھتے ہی نہیں، کوئی اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری پیشانی کا سجدہ اصول کر سکے۔ بے شک۔ کیوں بات کہی گئی لا الہ؟ زمین کو سجدہ کر رہے تھے لوگ، آسمان کو، دریا کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، ہواؤں کو، فضاؤں کو، خلاؤں کو۔
اسلام نے سب کی غلامی سے انسان کو نجات دلانے کے لیے جو کلمہ توحید دیا، اس کلمہ توحید میں یہ راز مضمر تھا کہ اللہ کی غلامی اگر کر لو تو ہزاروں اور کروڑوں کی غلامی سے خلاصی مل جائے گی، بے شک سبحان اللہ، اور اللہ کی غلامی چھوڑو گے تو ہزاروں کے سامنے تمہیں سر جھکانا ہوگا۔ عقل رکھتے ہو، شعور رکھتے ہو، علم رکھتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ ہزاروں کی غلامی کریں تو ایک خدا کو چھوڑنا پڑے گا۔ ایک خدا کی غلامی کا قلابہ اگر گلے میں ڈالتے ہو، ہزاروں خداؤں کی غلامی سے اکیلا خدا تمہیں نجات دلا دے گا، اور جن چیزوں کو تم خدا کہہ رہے ہو اس خدا کا حکم ہے کہ یہ چیزیں خدائی کرنے کے لیے نہیں ہیں، ان چیزوں پر تم تصرف اور حکمرانی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ اپنے غلام کو اپنا امام کہنا یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ تم امام ہو زمین غلام ہے، تم امام ہو آسمان غلام ہے، تم امام ہو دریا غلام ہے، تم امام ہو سمندر غلام ہے، تم امام ہو ہوا غلام ہے، تم امام ہو فضا غلام۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے کلمہ توحید صرف اللہ کی وحدانیت پہ ہی روشنی نہیں ڈالتا، کلمہ توحید اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ انسان کی اشرفیت اور فضیلت پر پڑے ہوئے حجاب کو بھی ہٹاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ افضل جو فرشتوں سے افضل، بے شک جناتوں سے افضل، کائنات کی ہر مخلوق سے افضل، وہ سانپ کا غلام، چوہے کا غلام، بلی کا غلام، درندوں کا غلام، اشجار کا غلام، طیور کا غلام نہیں۔ تم دنیا کی غلامی کرنے نہیں پیدا ہوئی، یہ سب تو تمہارے لیے پیدا کیے گئے۔ بے شک۔ تو جو چیزیں تمہارے استعمال کے لیے پیدا ہوئی تھی ان کے لیے تم استعمال ہو رہے ہو، اس سے زیادہ عقل کا دیوالیہ پن اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ علم کی یتیمی کا داغ اور کس تاریخ پر لگایا جا سکتا ہے؟ اس لیے ہم تمہیں ہمت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، ہم نے تمہیں فضیلت دی، ہم نے تمہیں خلافت عرضی کا مستحق گردانا۔ بے شک۔ فرشتوں نے تمہارے سامنے سر جھکایا ہے، جو ہواؤں پہ مقرر ہیں، فضاؤں پہ مقرر ہیں، خلاؤں پر مقرر ہیں، بارش پہ مقرر ہیں، زمین کی سطح پہ مقرر ہیں، عرش کی بلندی پہ مقرر ہیں۔ تم مسجود ملائک ہو، یہ تم کہاں دنیا بھر کے چکر میں پڑ گئے؟ اس لیے لا الہ کی تلوار سے، الا اللہ کی تلوار سے لا الہ کا راگ الاپو، کوئی الہ نہیں، ہم کسی کو خدا نہیں مانتے، مگر خدا کی ضرورت تو ہے، تو جو خدا ہوگا اسے نہ خدا مانیں گے۔ تو اسلام نے کنسپٹ دیا الا اللہ، پہلے انکار کرو کوئی خدا نہیں ہے، جتنوں کو خدا مانا جا رہا ہے ریجیکٹ کرو، خدا تو ایک ہے، لا الہ کوئی خدا نہیں الا اللہ مگر اللہ۔ اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول۔ اس کلمے کو دنیا کی کسی قوم نے بھی پڑھا ہو، چونکہ اسلام کسی برادری کے لیے نہیں آیا، اسلام کسی ذات کے لیے بھی نہیں آیا، اسلام آیا ہے انسان کے لیے۔ بے شک۔ تو انسان کسی بھی ملک میں رہتا ہو، انسان کسی بھی ذات برادری میں رہتا ہو، انسان کسی طرح کے کنسپٹ کے ساتھ زندگی گزارتا ہو، اگر اس نے اس کلمے کو پڑھ لیا تو افریقہ کا انسان بھی مسلمان ہے اور ہندوستان کا بھی۔ بے شک۔ کالے نے پڑھ لیا تو وہ بھی مسلمان ہے، گورے نے پڑھ لیا تو وہ بھی مسلمان ہے۔ غرض یہ کہ اسلام اپنے پلیٹ فارم پر دنیا کی ساری گمراہ قوموں کو مخاطب کرتے ہوئے مرکز وحدانیت پر بلا کر انسان کی افضلیت کا اظہار چاہتا ہے کہ خودی کو پہچان، اپنے خدا کو پہچان لے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو کلمے کی یہ دو جز ذہن میں رکھیے، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ۔ اب اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسے مانا کیسے جائے؟ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر ہم نے اس کلمے کو پڑھا اور اس کلمے کو پڑھنے کے بعد اس کے مطالبے اور اس کے تقاضے کو ہم نے پورا نہیں کیا، ہم اللہ کو اللہ بھی مانیں اور فانی بھی مانیں، اللہ کو اللہ بھی مانیں اور مجبور بھی مانیں، اللہ کو اللہ بھی مانیں اور محتاج بھی مانیں، اللہ کو اللہ بھی مانیں اور کائنات کو بنا کر کے اب تماشا دیکھ رہا ہے، کام اس کا ختم ہو گیا، یہ بھی مانیں، تو یہ اللہ کا ماننا نہیں ہوا۔ اس لیے کہ اللہ کی صفات کو سمجھے بغیر یہ بات کی جاتی ہے، اللہ کی ذات کی معرفت کے بغیر یہ بات کی جاتی ہے، چونکہ یہ باتیں بھی کرنے والے دنیا میں لاکھوں کی شکل میں نہیں ہیں، کروڑوں کی شکل میں۔ تو اللہ کی ذات کو اس طرح سے ماننا کہ ساری طاقت اس کی ذاتی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر موت نہیں آتی، وہ موت طاری کرتا ہے، وہ حیات کی کوپلیں پیدا کرتا ہے جن کو نسیم سحری جھولا جھولاتی ہے، شبنم جن کا منہ دھلاتی ہے اور آفتاب جنہیں دودھ پلاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس کلمے کو لا الہ الا اللہ کے بعد دوسرے جز پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو جس طرح سے اللہ کی ذات و صفات کی معرفت کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہے، اسی طرح نبی کی رسالت کی معرفت کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے۔ تو اب اس معرفت پر تھوڑی سی میں گفتگو کر لوں آپ سے۔ حضرات، یہ کائنات ہست و بود ہمارے سامنے ہے، یہ زمین پہ ہم آپ بیٹھے ہوئے، کیا ہے یہ زمین جتنی ہے کیا اس سے زیادہ بڑھ سکتی؟ یہ زمین چل سکتی ہے؟ یہ زمین چلتی نہیں ہے، اس زمین پر لوگ چلتے ہیں۔ بے شک۔ یہ زمین بولتی نہیں ہے، اس زمین پہ لوگ بولتے ہیں۔ اس زمین کو دیکھنے کے بعد اسی زمین پر جمادات پیدا ہوتے ہیں، پتھروں کی چٹانیں اسی زمین پہ ہیں، مگر اس مخلوق کے فرق مراتب پر نگاہ ڈالیے۔ اس زمین پہ جو اشجار ہیں اسی زمین کے پیٹ سے تو پیدا ہوتے ہیں، مگر یہ پیڑ اس زمین سے افضل ہے، اس لیے کہ یہ زمین ان پیڑوں کی خوراک بن رہی ہے۔ پیڑ بھی چل نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا، تو پروردگار نے زمین سے متعلق اس کا رزق ایسا رکھا کہ جو نہیں چل رہا ہے رازق اسے رزق وہاں پہنچا رہا ہے، زمین سے رزق فراہم کر رہا ہے، ہواؤں کے ذریعے اسے زندگی دے رہا ہے، پانی کے ذریعے اسے زندگی دے رہا ہے، آفتاب کی کرنوں کے ذریعے اسے زندگی دے رہا ہے، اور پھر اس کے ذریعے انسانی حیات کو بھی حیات تازہ سے دوچار کر رہا ہے، اس لیے کہ ساری غلاظت بھری ہواؤں کو وہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور حیات آفری ہواؤں کو انسان کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ چلنا نہیں ہے، دوڑنا نہیں ہے، اس کو اسی جگہ پروردگار غذا فراہم کرواتا ہے۔ اس کے بعد ہماری اسی دنیا میں ایک مخلوق ہے جو ہمارے دروازے پہ بندھی رہتی ہے، جو کھیتوں میں چرتی ہے، جانور ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، یہ بول تو نہیں سکتے، عقل تو نہیں ہے ان کے پاس، علم تو نہیں ہے ان کے پاس، مگر کھانے کی معرفت ان کی فطرت میں ودیت کر دی گئی۔ بے شک۔ یہ ہر ہری چیز نہیں کھاتے، یہ ہر پتا نہیں کھاتے، ان کی فطرت محسوس کر لیتی ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے۔ بے شک۔ تو
تو ان کو فطرت کے حوالے چھوڑ دیا گیا، مگر اپنی جگہ بیٹھ کر یہ رزق پائیں۔ قدرت نے ان کے لیے یہ قانون نہیں رکھا، تمہیں رزق حاصل کرنا ہے، رزق ملے گا اسی زمین پہ ملے گا، بے شک انہی اشجار سے ملے گا، اسی گھاس سے ملے گا، مگر اس کے لیے تھوڑی تمہیں محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا چلنا پڑے گا، تھوڑا دوڑنا پڑے گا۔ صرف بیٹھے رہو گے تو بھوکے مر جاؤ گے، جد و جہد کے ذریعے تمہارا رزق متعین کیا گیا ہے۔ اب جو جانور جد و جہد نہ کرے، چرنے کے لیے تیار نہ ہو، دوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ جانور اپنی زندگی کا حق کھوتا ہے کہ نہیں؟ قدرت نے انسانی فطرت کے دروازے پہ دستک دی ہے کہ اے لوگوں، اگر جد و جہد نہیں کرو گے تو تمہیں بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، بے شک اگر کوشش نہیں کرو گے تو جیتے جی اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالو گے۔ اس کے بعد اسی دھرتی پہ ایک مخلوق ہم اور آپ ہیں، انسان۔ جانور کے پاس عقل نہیں، زمین کے پاس عقل نہیں، اشجار کے پاس عقل نہیں، مگر ہم اور آپ صاحب عقل ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، بے شک ہم آپ صاحب علم ہیں، تو قرآن کہتا ہے افلا تعلمون، ہم آپ صاحب بصارت ہیں، تو قرآن کہتا ہے افلا تبصرون۔ معلوم یہ ہوا کہ اسی زمین سے ہمیں بھی رزق لینا ہے، انہی تمام تر چیزوں کو ہمیں بھی بروئے کار لانا ہے، مگر ہمارے اوپر قانون الہی نے اپنے پہرے بٹھال دیے ہیں۔ تمہیں کھانا تو ہے مگر جانور کی طرح نہیں، تم پر شریعت محمدی نے حرام اور حلال کے پیمانے مسلط کیے ہیں، کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے یہ شریعت محمدی سے پوچھنا ہے، اس کے بعد منہ کا نوالا بنانا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بہت خوب۔ تمہیں جائز دیکھنا ہے، ناجائز دیکھنا ہے۔ مولانا اپنی گفتگو میں بات کر رہے تھے نا، یہ ساری چیزیں تمہیں دیکھنی ہیں۔ تم انسان ہو، تم جانور نہیں ہو کہ جس کے کھیت میں چاہا چر لیا۔ تو اس انسان کا مرتبہ اس جانور سے بڑا، مگر وہ انسان جس کے پاس عقل، شعور، ادراک اور علم ہے، ارے بھئی کون نہیں اس انسان کے علم کا اعتراف کرے گا؟ 2 گھنٹے میں بنارس سے میں بامبے آ گیا، یہ انسان کے علم کا اعتراف نہیں کریں گے ہم؟ انسان مریخ پہ اور چاند پہ چلا گیا، کیا انسان کی عقل کو مبارکباد نہیں دیں گے ہم؟ انسان دریاؤں کا سینہ چیر کر صدف کا موتی نکال رہا ہے، انسان منرلز کے ذریعے کائنات میں انسانی مفاد عامہ کی گنگا بہا رہا ہے، تو کیا انسان کی عقل کو ہم سلوٹ نہیں کریں گے، اس کو سلام نہیں کریں گے؟ انسان نے ساری دنیا کا سب کچھ نکالا، مگر ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ بے شک ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ بے شک یہ انسان ساری دنیا میں اپنے عقل اور اپنے علم کا لوہا منوا چکا، مگر ایک جگہ سخت ناکامی کا منہ سے دیکھنا پڑا۔ جو انسان دنیا کے لیے قانون بنا رہا ہے وہ خود قانون کا محتاج ہے، اس کے بس کی بات نہیں کہ وہ اپنے وجود اور اپنی زندگی کے نشیب و فراز کے لیے قانون بنانے میں کامیاب ہو، اور اگر قانون بناتا ہے تو ناکامیوں کا مسلسل اسے منحوس چہرہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہی ملک میں کتنا قانون بنا، مگر پارلیمنٹ میں کتنے قانون بدل دیے گئے، اسمبلی میں کتنے قانون بدل دیے گئے، یہ ناکامی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو انسان اپنی زندگی کے لیے قانون بنانے میں کیوں ناکام ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کا علم بہت مختصر ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ کل کیا ہوگا؟
इंजीनियर साहब बता दें, डॉक्टर साहब बता दें, साइंटिस्ट बता दें, मनमोहन सिंह बता दें, मोदी बता दे, मूजी बता दें, कोई बता दे, जिसको मौलाना 24 घंटे के बाद की खबर नहीं है, वो कानून बना रहा है इंसानों के लिए। शाखे नाजुक पे जो भी आशियाना बनेगा वो नापायदार होगा। तो अब इंसान कल क्या होगा, कल की क्या तैयारी करे, कल हलाकत से कैसे बचेंगे, कल मालदार कैसे हो, कल गरीबी का साया हम पर मुसल्लत ना हो। इंसान के इस एहतियाज को कौन पूरा करेगा? इंसान की इसी परेशानी को दूर करने के लिए कानून इलाही लेकर आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह के नबी आते रहे, अल्लाह के रसूल। बेशक, सुभान अल्लाह। अब पूरी तरतीब आपके सामने आ गई। कोई इंसान लाख इल्म वाला हो, लाख अक्ल वाला हो, वो नबी नहीं हो सकता। बेशक, वो नबी के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए कि आम इंसान में कुछ लोग नबी के बारे में भी शक की जो सुई घुमाते हैं और अपने जैसा इंसान लिख करके मर गए, अल्लाह करे वो अकीदा भी मर जाए। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, जिस आयत करीमा में बशरियत मुस्तफवी से अपने मनहूस वजूद की तमसील का रास्ता तलाश किया गया था, इसी आयत करीमा में यूहा इलैया ने साफ कर दिया कि तुम नबी जैसे नहीं हो सकते, नबी तुम्हारे जैसे नहीं हो सकते। बेशक, नबी की खुसूसियत यह है कि नबी पर वही इलाही उतरती है। बेशक, सुभान अल्लाह। अब कौन साहब मौलाना हैं जिन पर वही इलाही उतरती है? कौन है हकीमुल उम्मत जिस पे वही इलाही उतर रही है? हक है। वही इलाही जिस पे उतरती है वो नबी है। अंबिया को रब्बुल आलमीन ने मुंतखब किया है। तो अब फर्क मरातिब आपकी समझ में आ गए। नबी का मर्तबा आपके सामने आया कि नबी में और गैर नबी में फर्क क्या है। नबी भी इंसान और गैर नबी भी इंसान, मगर कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ए मेरे मुस्तफ़ा, आप फरमाइए कि लोगों, सूरत ज़ाहिरी में तो मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूं, मगर मुझ पर वही खुदा उतरती है। जिस पर वही खुदा उतर रही है तो उस वही का क्या मतलब है? वही कहते हैं आयत रब्बानी। इंजील उतरी ईसा अलैहिस्सलाम पर, आयत रब्बानी। ज़बूर उतरी दाऊद अलैहिस्सलाम पर, आयत रब्बानी। तौरेत उतरी मूसा अलैहिस्सलाम पर, आयत रब्बानी। कुरान करीम उतरा खातिमुल अंबिया अलैहिस्सलाम पर, आयत रब्बानी। तो आयत रब्बानी क्या है? ये कानून जिंदगी है, ये कानून बंदगी है, ये हलाकत से बचाने का जरिया है, ये भलाइयों की मंजिल पे पहुंचाने की के रहबर है। इन्हीं का नाम तो है आयत रब्बानी। ये इल्म के मंबा है। इन आयत कुरानिया को जिस जात पर नाजिल किया गया, वो जात हमारी तरह कैसे हो सकती है और हम उस जात की तरह कैसे हो सकते हैं? इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ कलमा पढ़ने से मुसलमान बनने वाली बात नहीं होती। मारिफत वलूहियत को भी जानना जरूरी है कि खुदा के बारे में, उसकी जात के बारे में अकीदा किस तरह मबरहन होना चाहिए और उसकी सिफात के बारे में अकीदा किस तरह साफ होना चाहिए। इसी तरह नबी की जात के बारे में अकीदा किस तरह मबरहन होना चाहिए और रसूल की जात के बारे में, अमल के बारे में अकीदा किस तरह साफ होना चाहिए। अगर अकीदा साफ नहीं है तो जुबान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। बेशक। अब ये नबी का मकाम है। नबी इस दुनिया में आया तो नबी मजबूर महज बनकर नहीं आता।
नबी मुख्तार बनकर आता है, बेशक सुभान अल्लाह। नबी साहब इल्म बनकर आता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत जोर इस बात पे दिया जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर इल्म था तो हुजूर ने हजरत आयशा का हार क्यों नहीं बता दिया, हजरत आयशा इतनी परेशानी में क्यों मुब्तला हुई, सहाबा में इतनी ज्यादा गलतफहमियां क्यों पैदा हो गई, आयतों को उतरने का माहौल क्यों पैदा हुआ। ये बात इसलिए कही जाती है कि आप कहते हो कि नबी मुख्तार हैं, नबी हल्लुल मुश्किलात हैं, नबी मुश्किलों को दफा करने वाले हैं। अगर यही बात है तो फाका कर रहे थे जब नबी और नबी के सहाबा, तो ये मुश्किलें क्यों नहीं दूर हो गई। जब नबी पे पत्थर मारे जा रहे थे तो नबी ने अपने को पत्थरों से क्यों नहीं बचा लिया। जब नबी हिजरत कर रहे थे तो नबी उस मजबूरी से मुख्तारी के माहौल में क्यों नहीं आ गए। इस तरह की बातें हो रही हैं या नहीं हो रही? हो रही है। मैं किसी को लानत मलामत नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी को ताना दे रहा हूं, मैं अपने मुस्लिम भाइयों के अकीदे नबूवत के तहफ्फुज की अपनी गुफ्तगू के जरिए कोशिश कर रहा हूं। बेशक सुभान अल्लाह। कलमा पढ़, यही कलमा है, हजार बदआमालियों के बावजूद यकीनन बदअमल मुसलमान जहन्नम में डाला जाएगा, यकीनन बेनमाजी मुसलमान जहन्नम में डाला जाएगा, यकीनन रोजों को खाने वाला मुसलमान जहन्नम में डाला जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। मगर कलमे की मारिफत अगर इसके पास है और ये गुनहगार है, अल्लाह की जात और सिफात की मारिफत है और अकीदा सही है अगर गुनहगार है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अजमत शान को समझ कर अगर इसने अशहदु अन्ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का और अकीदा दुरुस्त है, तो इस कलमे में पावर इतना है, ताकत इतनी है कि जहन्नम में लाख रहे ऐसा कलमा पढ़ने वाला एक न एक दिन जहन्नम से खींच कर ये कलमा जन्नत की दहलीज पर उस गुनहगार और बदकार मुसलमान को भी जरूर पहुंचाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तो इस चीज को जरा समझने की कोशिश कीजिए। हम चाहते हैं कि इफ़ाम व तफ़हीम के माहौल में बात हो जाए। अब तारीख का इल्जाम है सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तारीख का इल्जाम, जुमले अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, तारीख का इल्जाम है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपना फाका नहीं दूर कर सके। ये तारीख का इल्जाम है कि पैगंबर इतने मजबूर थे कि उन्हें हिजरत करनी पड़ी। ये तारीख का इल्जाम है कि पैगंबर को खाना काबा में सताया जा रहा था और पैगंबर कुछ ना कर सके। ये तारीख का इल्जाम है कि पैगंबर इस्लाम को पत्थर मारा जा रहा था और पैगंबर कुछ ना कर सके। तो कैसे पैगंबर के अख्तियार की बात कर रहे हो, कैसे पैगंबर की ताकत और मुख्तारी की बात कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि तारीख ने हमें यह दर्पण जरूर दिखलाया है, तारीख ने यह हमें मंजर जरूर दिखलाया है, हम इस मंजर का इनकार भी नहीं करते। यकीनन मुस्तफ़ा पे फाका हुआ है, यकीनन मुस्तफ़ा को मक्के से निकलना पड़ा है, यकीनन मुस्तफ़ा को गारे सौर में छुपना पड़ा है, यकीनन मुस्तफ़ा को रोना पड़ा है, यकीनन मुस्तफ़ा के पाए मुबारक में छाले पड़े हैं और यकीनन मुस्तफ़ा को मुर्दा समझ के इतना मारा गया है कि जब यकीन हो गया दुश्मनाने इस्लाम को कि नबी मर चुके हैं, तब ताइफ के औबाश दूर भागे। ये सब हुआ है। हम किसी तारीखी वाक़े का इनकार नहीं करते, मगर हम इस तारीखी इल्ज़ाम को भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं कि नबी मजबूर थे इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए कि जहां तारीखी इल्जाम हमें नबी की मजबूरी का चेहरा दिखाते हैं, वहीं नबी की हदीसें नबी के अख्तियारात का माठाठ है मरता हुआ समंदर भी हमारे सामने लेके आती है। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अब जरा तरतीबवार इसे देख लें। मक्का में सताए गए, नो डाउट, ताइफ में पत्थर से मारा गया, नो डाउट, मगर जहां ये मजबूरी देख रहे हो, अज़मत मुस्तफ़वी के तनाजुर में जरा मुस्तफ़ा का इक़्तिदार भी तो देखो। जिस ताइफ में सताए गए हैं, जिस ताइफ में खून पानी की तरह सस्ता किया गया है, जिस ताइफ में मुर्दा समझ के छोड़ा गया है, जिस ताइफ में बेहोश करके मारा गया है, क्या उसी ताइफ की कहानी नहीं है? ताइफ वाले बच क्यों गए? नबी मार खा रहे हैं तो उन्हें मजबूर कहा जा रहा है, मगर नबी साहिब अख्तियार कौन होता है?
طاقت والا طاقت رکھنے کے بعد بھی معاف کر دے وہ ہوتا ہے صاحب قوت، وہ ہوتا ہے صاحب طاقت۔ میرے مصطفیٰ کے بارے میں حدیثیں بول رہی ہیں کہ آ تو گئے تھے فرشتے، یا رسول اللہ اختیار ہے آپ کو، حکم تو دیجئے کیا کرنا ہے، پیس کے رکھ دیں گے اہل طائف کو، مگر میرا آقا طاقت کا ایسا مالک ہے کہ اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں لیتا، بلکہ لا تثریب علیکم اليوم کا نعرہ لگا کر دلوں کو جیتنے میں یقین رکھتا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہ لا یعلمون، اے میرے رب یہ میری قوم نہیں پہچانتی ہے مجھے، اسے ہدایت دے دے۔ میرے مولا مجھے تیری ذات سے امید ہے کہ اگر انہوں نے نہیں مجھے پہچانا تو ان کی صلب میں رہنے والی وہ اولادیں کل میرا کلمہ پڑھیں گی جو ابھی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، بہت خوب۔ حضرات گرامی آپ نگاہ میں رکھیے، میں ایک طرف تاریخ کا الزام رکھ رہا ہوں، ایک طرف تاریخی اعتبار سے مصطفیٰ کی مجبوری رکھ رہا ہوں، دوسری طرف احادیث سے اختیارات کا ٹھٹھے مارتا ہوا سمندر دکھلا رہا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہی تو مکہ تھا، وہی تو طائف تھا۔ اب ذرا اس مکے میں آئیے، کیا واقعی نبی مجبور تھے؟ ہمارے جیسا ہو تو مجبور ہو سکتا ہے، ہم نہ نبی جیسے نہ نبی ہمارے جیسے۔ اسی مکے کی کہانی ہے، پتھر مارا جا رہا، اسی مکے کی کہانی ہے، نماز پڑھنے ہیں اوجھڑی پیٹھ پہ ڈالی جا رہی، مبارک گردن میں چادر کا پھندا بنا کے کھینچا جا رہا ہے۔ اسی مکے میں بیت نبوت سے بیت الحرام کے لیے سجدہ گزاری کا جب عزم لے کر پیغمبر روانہ ہوتا ہے، کوئی دن میرے مصطفیٰ کا ایسا نہیں گزرا ہے کہ پیر میں چھالے نہ پڑے ہوں۔ ابو لہب کی بیوی کے راستے میں بچھائے ہوئے کانٹے رسول اللہ کے قدموں کو چھلنی نہ کر گئے ہوں۔ تو تاریخ نے اسے مجبوری کا نام دیا، تاریخ نے اسے کمزوری کا نام دیا، اور یہی سے لوگ حضور کے اختیارات کی نفی کرتے ہوئے یہ ثابت کرتے ہیں کہ کہاں اختیار تھا، مگر جس مکہ میں نبی اس طرح ستائے گئے تھے، اسی مکہ سے ہجرت کے وقت کعبے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر عثمان بن طلحہ کلید بردار کعبہ، کعبے کے دروازے کی کنجی جن کے ہاتھ میں تھی، ان سے میرے آقا نے کہا چابی دے دو، میں اپنے رب کا سجدہ کر لوں، جو سجدے کا حقدار ہے۔ عثمان ابن طلحہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اس وقت کافر تھے۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے میں ہمارے خدا رکھے ہوئے ہیں، آپ ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہیں، آپ ہمارے خداؤں کی تردید کرتے ہیں، آپ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھلا کیسے کعبے میں انٹر ہونے کی اجازت آپ کو دے دے؟ ہم یہود و نصارہ کو یہ چابی دے سکتے ہیں، ہم کفار و مشرکین کو یہ چابی دے سکتے ہیں، ہم ارذل اور اسفل کو یہ چابی دے سکتے ہیں، آپ کو یہ چابی نہیں دے سکتے۔ اب یہاں بھی بتایا جا رہا ہے، دیکھو مصطفیٰ کی مجبوری، دیکھو حضور کی کمزوری۔ جہاں تاریخ مجبوری کا یہ الزام لگاتی ہے، وہیں حدیث اختیارات مصطفیٰ کا پرچم لہراتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کے ساتھ یہ واقعہ گزرا ہے، نہیں دیں گے چابی تو مصطفیٰ مسکرا پڑے، اور یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کی گلستہ بنا دیا۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا چابی نہیں دے رہے ہو عثمان؟ ٹھیک ہے مت دو، میں کل اسی مقام پر یہ چابی تم سے لے لوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مجبور ہے جسے چابی نہیں مل رہی ہے، مگر اسے کیا کہو گے جو کہہ رہا ہے میں کل یہ چابی تمہارے ہاتھ سے لے لوں؟ بے شک۔ اور پھر یہ چابی تمہیں دے دوں گا۔ اب کل کی خبر کون دے رہا ہے؟ مصطفیٰ جانباں۔ یہ کل کی خبر کون دے رہا ہے؟ اس کے باوجود وہ غیب داں نہیں ہے؟ بے شک۔ اجی صرف کل کی خبر نہیں دے رہے ہیں، عثمان بن طلحہ کی مجبوریوں کی خبر دے رہے ہیں کہ چابی لے لوں گا۔
پھر اپنے اختیار کی خبر دے رہے ہیں کہ چابی تمہیں دے دوں گا، واہ اور پھر اس خبر میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ اللہ تمہارے دل سے کفر و شرک دھل دے گا۔ سبحان اللہ سبحان پھر اس اللہ خبر میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ جن خداؤں کی عزت کے لیے تم نے بے عزتی کا ہاتھ مجھ پہ ڈالا ہے، ان بتوں کا جنازہ تم اپنے کندھے پہ لے جاؤ گے اور مکے سے باہر انہیں پھینک دو گے۔ واہ بے شک تاریخ کا الزام ہے کہ مجبور تھے، چابی نہیں ملی، مگر حدیث اختیار کس طرح پیش کر رہے ہیں؟ کل چابی لے لوں، یہ اختیار ہی تو ہے، پھر تمہیں چابی دے دوں گا، یہ اختیار نبوت ہی تو ہے، بے شک پھر یہ چابی تم سے کوئی نہ چھین سکے گا، سبحان اللہ چابی ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہے گی، کوئی نہ چھین سکے گا مگر ظالم۔ اتنی معتبر حدیث ہے کہ اہل حدیث بھی اس کا انکار نہیں کر پائے گا، بے شک سبحان اللہ بہت خوب کرتے ہیں تو اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، بے شک ظالم و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بے شک ہم تو صرف اتنی بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں، بھئی انکار تو معلوم نہیں کن کن چیزوں کا کیا جاتا ہے، ہم تقلید کرتے ہیں، تقلید ائمہ ہی کو شرک کہا جاتا ہے، بے شک تقلید شخصی کو شرک کہا جاتا ہے، تو تقلید شخصی کر کے ہم تو مشرک ہو گئے معاذ اللہ رب العالمین، اور آپ صرف سیاہ ستہ کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں، اور جتنے بھی صاحبان سیاہ ستہ ہیں سب تقلید کرنے والے ہیں، بے شک سب مقلد ہیں، حق ہے تو سارے مقلدوں کی تقلید حدیث میں کر رہے اور ہم سے کہتے ہو کہ مقلد ہو، تقلید شخصی شرک ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں گے؟ خیر چلو یہ میرا موضوع نہیں ہے، مولانا نے پیچھے سے لقمہ دے دیا تھا، رمضان شریف گزر گیا ابھی عادت نہیں گئی ہے۔ حضرات سمجھئے گا بات، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کتنی باتیں کر رہے ہیں، کل لے لوں گا، پھر تمہیں دے دوں گا، پھر تم سے قیامت تک کوئی نہیں چھین سکے گا مگر ظالم۔ اس ظالم کو بھی میرے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے جو ابھی نہ ماں کے پیٹ میں آیا تھا نہ امیر معاویہ کی پیٹھ میں آیا تھا، بے شک اس ظالم کو دیکھا تھا میرے مصطفیٰ نے۔ یزیدی دور میں وہ چابی چھینی گئی تھی اور پھر اس کے بعد چابی ان کی تحویل میں آئی تھی، چابی دے لوں گا پھر تمہیں دے دوں گا، قیامت تک کوئی نہیں۔ ارے ہماری 7 پشت کا نام ہم کو نہیں معلوم، 8ویں پشت رہے گی کہ نہیں رہے گی، کتنے لوگ رہے ہیں جن کی اولادیں باقی ہیں، جن کا سلسلہ تناسل باقی ہے، جو سلسلۃ الذہب کی طرح چل رہے ہیں، 1400 سال ہو گئے۔ چابی لے لوں گا پھر دے دوں گا، تم سے کوئی نہیں چھین سکے گا۔ آج بھی یہ چابی خانہ کعبہ کی عثمان بن طلحہ کی اولاد ہے، بے شک سبحان اللہ یہ مجبوری ہے کہ اختیار ہے؟ اختیار ہے، مکے سے گئے یقیناً گئے، غار ثور میں ٹھہرے یقیناً ٹھہرے، چھپ گئے بے شک چھپ گئے، چھپ جانا مجبوری، چھپ تو گئے، ظالم وہاں پہنچ بھی گئے، قدموں کی چاپ سن رہے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک دل دہل اٹھا، وجود لرز اٹھا، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر یہ ظالم اپنے پیروں کو دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، یہ ہم سے اتنا قریب ہیں، مگر واہ رے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اذ یقولو لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک حق ہے، میرے مصطفیٰ نے اپنے صاحب سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا مت ڈرو اللہ ہمارے ساتھ۔ حضرت ابوبکر کی صحابیت کا اعلان قرآن کر رہا ہے، بے شک حق ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، مت ڈرو اللہ ہمارے ساتھ۔ کیا تسکین تھی، وہاں سے نکلے، مکے میں کفار و مشرکین کی مجلس بیٹھی،
اور طے ہوا کہ اگر ہاتھوں سے نکل گئے تو قابو کرنا بہت مشکل ہوگا، اس لیے کہ ہم افصح الکلام لوگ ہیں، ہم اس لیے انکار نہیں کر رہے ہیں قرآن کا، اور ہم اس لیے انکار نہیں کر رہے ہیں نبوت کا کہ نبوت جھوٹی ہے اور قرآن خدا کا کلام نہیں ہے۔ نہیں، ہم جانتے ہیں کہ نبوت سچی ہے، ہم جانتے ہیں کہ خدا کا کلام سچا ہے، مگر خدا کے کلام اور نبی کی نبوت و رسالت کے مقابلے میں ہمارا پیٹ ہے، ہماری چوکیداری ہے، ہماری زمینداری ہے، ہماری جاگیرداری ہے، ہماری بادشاہت ہے، ہماری حکومت ہے، ہمارا مہنتی پن ہے، ہم کعبے کے مجاور ہیں۔ یہ روز کا تکشنہ ہم سے چھن جائے گا، یہ جو غریبوں کا مال چوس کر کے پیٹ 6 انچ موٹا کر رہے ہیں، آتے بھی نظر آنے لگیں گی۔ اسی لیے تو حضور کا انکار ہو رہا تھا۔ علماء بیٹھے ہیں، بتائیں مجھے کہ کیا پہچاننے والوں نے یہ نہیں کہا تھا؟ جب شاعر کہا گیا تو انہوں نے کہا صاحب ہم سے زیادہ شعر کی طاقت، اس کی حیثیت، اس کی معنویت، اس کی افادیت، اس کے قوافی، اس کے عروض کون سمجھ سکتا ہے دنیا میں؟ ان کا کلام کہیں سے بھی شعر نہیں کہا جا سکتا ان کے کلام کا۔ تو کہا دیوانے ہیں یہ، کہا دنیا تھوک دے گی منہ پر۔ بات فرزانے کی، اسے نام دو گے دیوانے کا؟ کہا مجنون ہے یہ، کہا مجنون اخلاق کی بات نہیں کرتا، مجنون رحم و کرم کا ضابطہ نہیں بتلاتا، مجنون بیماروں کی مزاج پرسی نہیں کرتا، مجنون ظلمات کی تہوں سے انسان کو نکال کر شمع فروزاں کا ساتھی نہیں بناتا، مجنون بھی نہیں۔ تو گدی پکڑ لیا ابو جہل نے اپنے سب سے بڑے میرے سیاست کی، اور کہا سنو کچھ نہ کچھ تو طے کر کے یہاں سے اٹھنا پڑے گا کہ ان کو کیا کہا جائے، ان کے خلاف کیا پروپیگنڈا کیا جائے۔ سنیے لا الہ الا اللہ کے خلاف کیا کیا ہو رہا ہے، سنیے محمد الرسول اللہ کے خلاف کیا کیا ہو رہا ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر کے ان کے میر کارواں نے کہا جو بات کہہ کے لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں جادوگر کہا جائے، اس لیے کہ ان کی باتیں رس گھولتے الفاظ اور کھنکتے ہوئے لہجے کے ساتھ دلوں میں اتر جاتی ہیں۔ وہ جب وحدانیت کی بات کرتے ہیں تو شرک راہ فرار اختیار کرتا ہے، وہ جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو کفر ہاتھ جوڑ کے بھاگتا ہے، وہ جب سنت کی بات کرتے ہیں تو بدعت کا جنازہ نکلتا ہے، وہ جب خدا کی راہ پہ انسان کو بلاتے ہیں تو شیطان کی راہ سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہا جائے کہ یہ جادوگر ہے، جو سب سے بڑا پروپیگنڈا تھا سرکار کے خلاف، اس کلمہ توحید کے خلاف، اس عظمت نبوت کے خلاف، وہ یہ تھا کہ جادوگر۔ اور نتیجے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب کارواں حج کے لیے ایام جہالت میں آیا تو نکڑ پہ بٹھا دیے گئے ایجنٹ، اور کہا گیا باہر سے جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کو یہ سمجھا دو کہ دیکھو ہمارے ہاں ایک آدمی سابی ہو گیا ہے، باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، بتوں کو برا کہتا ہے، ہماری مہنتی کے خلاف بولتا ہے، لات و عزا کی تردید کرتا ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، اس کی بات مت سننا، اگر اس کی بات تم نے سن لیا تو اس کی بات تمہیں تمہارے باپ دادا کا دین چھوڑوا دے گی۔ یہی تو ہے، بڑی سادہ زبان میں بات آپ سے کر رہا ہوں۔ آئے لوگ، قبیلہ دوس کا سردار بھی آیا تھا، طفیل نامی سردار، کانوں میں روئی ٹھوس لی تھی لوگوں نے کہ ٹھیک ہے ہم بات ہی نہیں سنیں گے، نہ بات سنیں گے نہ قلب بدلے گا۔ ارے صاحب 1400 برس گزر گئے روئی ٹھوسنے والوں کو، اگر عبید اللہ اعظمی رہے ہوتے اس زمانے میں تو میں کہتا روئی ٹھوسنے سے کام نہیں چلتا، اعظم خان سے رامپور کا چاقو لے کر کے کام توڑ۔
روئی ڈالے ہوئے تھے. روئی ڈالنے والا کعبے کا طواف کر رہا تھا اور کعبہ جس کے روئے زیبا کی زیارت کر رہا تھا روئی والے کی نظر بھی اس کعبے کے کعبہ پہ پڑ گئی. بے شک. جو رخ والضحیٰ دیکھا تو طبیعت مچل گئی. مصطفیٰ حالت نماز میں ہیں, لبہائے نبوت ہل رہے ہیں, تقدس کے کلمات لبہائے رسالت پہ مچل رہے ہیں. طفیل نے دیکھا تو دیکھتے رہ گئے. ارے دیکھتے رہنے کی بات بھی تھی, اس لیے کہ یہ حسن یوسف کے حسن کے صدقے میں نہیں تھا, جناب یوسف علیہ السلام کا حسن ان کے صدقے میں تھا. بے شک. سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی. یہ وہ ہیں جن کو دیکھنے کے بعد گردنیں کٹوانا بڑا آسان کام تھا, اور دیکھنے کی بات تو بہت دور کی ہے. کیا بات کہی ہے امام عشق و محبت سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر تیرے نام پہ کٹواتے ہیں مردان عرب. ذرا حسن دیکھتے تو کیا ہوتا. تیرے نام میں وہ حسن ہے, تیرے نام میں وہ جاذبیت ہے, تیرے نام میں وہ کام ہے, تیرے نام میں وہ پنہا محبت ہے کہ صرف تیرے نام کی بنیاد پر مردان عرب, شہسواران عرب اپنی گردنوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت اس نام کی برکت افادیت کو بھی اس طرح بیان کرتے ہیں, لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب, منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب, وجد میں آ کے ہمیں جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کان میں روئی ٹھوس لی گئی, مگر جب دیکھا تو تاب نہ لا سکے. اور طفیل دوسی بیان دیتے ہیں کہ میں نے سوچا یار میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, سمجھدار آدمی ہوں, عقل رکھتا ہوں, علم رکھتا ہوں, دنیا کا مقابلہ کرتا ہوں, ایک قبیلے کا سردار ہوں, اچھی بری چیزوں کو خود سمجھتا ہوں. یہ کیا حماقت میں نے کر لی کہ اپنے کان میں روئی ٹھوس دی. اتنا بہترین چہرہ جس پر نگاہ نہیں رک رہی ہے, اتنا شاندار چہرہ مہرا جس کو دیکھنے کے بعد دل میں ایک مٹھاس پیدا ہو رہی ہے. جب چہرہ اتنا اچھا ہے تو بولی کتنی اچھی ہوگی. سبحان اللہ. اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں, ذرا بولی بھی تو سنو. اور جب سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سنا, ارے زمین تسبیح کرتی ہے رب العالمین کی, آسمان تسبیح کرتا ہے رب العالمین کی. اے چھتر چھایا میں آسمان کے رہنے والو, اے دھرتی پر زندگی گزارنے والو, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے معبود کو نہیں پہچان رہے ہو. کان سے روئی ہٹی تھی, حلاوت ایمانی کا شہد کانوں میں رس کھولتا ہوا دل کے اندر اتر گیا. بے شک. کفر و ضلالت کا خاتمہ ہوا, ایمان و یقین کی معرفت کا سورج ان کے مطلع دل پہ نمودار ہو گیا. حضرات یہی تو ہے مصطفیٰ. جادوگر کہا گیا, مکے میں تنگ کیا گیا, صحابہ کو ہجرت کے لیے بھیج دیا, بعد میں خود ہجرت کر گئے. تاریخ بتاتی ہے بڑی مجبوری ہے, چھپ چھپا کے گئے. تاریخ بتاتی ہے کہ بڑی معذوری ہے, راستہ بدل بدل کے گئے. مگر حضرات اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ چھپ کے جانا کیا واقعی یہ مجبوری تھی؟ یہ ہجرت کرنا کیا واقعی یہ مجبوری تھی؟ جو نبی ہجرت سے پہلے اسی مکہ میں چاند کا سینہ چیر رہا ہو, بے شک. سبحان اللہ. وہ کیا انگلی کا اشارہ کر کے ابو جہل کا سینہ نہیں چیر سکتا تھا؟ بہت خوب. حق ہے. تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیے. مگر نہیں, پتھر کھایا, دعا دے کے نکل گئے. اور جب گئے تو یہ مجلس کفر و شرک بیٹھی, کہا ہاتھ سے نکل گئے تو بہت برا ہوگا. اس لیے کہ محمد اپنی ذات کے لیے ہم سے نہیں جنگ کر رہے ہیں, اپنے مشن اور اپنے خدا کے لیے ہم سے جنگ کر رہے ہیں. اور ہم اپنی ذات کے لیے اعلان صداقت کے منحرف ہیں. جو اپنی ذات کے لیے لڑتا ہے اس کا مرنا مقدر ہے, اور جو خدا کی ذات کے لیے لڑتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, اس کا جینا مقدر. بے شک. سبحان اللہ. بہت خوب. نکل گئے تو طے ہوا کہ بھائی تلاش کرو, پکڑو. جو پکڑنے میں کامیاب ہوا 100 سرخ اونٹ اسے انعام میں دیا جائے گا.
सोने से उसको लाद दिया जाए। अब वो लोग जीते किस लिए थे? सुर्ख ऊँटी के लिए तो जी रहे थे, सोने ही के लिए तो जी रहे थे वो, खाने कमाने ही के लिए तो जी रहे थे वो। उनका जीना क्या था? किसी मकसद के तहत कोई जीना था। और कलमा पढ़ने के बाद भी अगर कोई मकसद ना हो, मकसद कलमा सामने ना हो, तो ये जीना कोई जीना है? ये जीना कोई जीना नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए काफिले के काफिले निकले। एक आदमी कामयाब हुआ, सुराका नाम, नबी के करीब पहुंच गए, तलवार सौंप ली, घोड़े को महमेज किया, खतरे की घंटी है। मजबूर आदमी तो घबराता। शाब अबी तालिब में जिसने फाके किए वो तो कभी नहीं घबराया, जिसकी पेशानी जख्मालूद हुई वो तो कभी नहीं घबराया, जो गारे सौर में था ला तहज़न इन्नल्लाह माना का नारा लगा रहा था। फिर जब ये खतरे की घंटी आई और बढ़ करके अपनी नापाक नीयत का इजहार करने के लिए जनाब सुराका तलवार तौल रहे थे, तारीख ने बताया कि बड़ी मजबूरी है मुस्तफ़ा की, मगर वहीं हदीस बोल रही है कि उस मजबूरी के पर्दे से अख्तियारात की सोनामी निकली जो सुराका को बहा ले। बहुत खूब। यार दो खुजी, जमीन पकड़ इसे। घुटनों तक आ गया घोड़ा, खुद सुराका आ गया। कहने लगे हुजूर माफ कर दीजिए, मैं तौबा करता हूं अपने इस नापाक इरादे से, अब ये गुस्ताखी नहीं होगी। एक परत कुफ्र की हट गई थी जनाब सुराका की। ये क्या मामला है? हम अक्ल रखने के बाद भी हुक्म नहीं मानते, और ये साकित जमीन बिला अक्ल के हुक्म मुस्तफा मान रही है। बेशक, सुभान अल्लाह। अख्तियारत मुस्तफा की तस्दीक कर रही है। छोड़ दिया जमीन में। रहमतुल्लिल आलमीन ने फरमाया उतलक, छोड़ो। फिर नीयत खराब हुई, फिर फरमाया पकड़, कमर तक आ गए अंदर, फिर गिड़गिड़ाने लगे, फरमाया छोड़ दो। अब मैं यहां रुककर आपका ध्यान देखिए, बातें क्या हैं। करबला में 10वीं मुहर्रम को जो कुछ हुआ उसके अलावा कुछ बयान कीजिएगा। बयान तो उसी को करना है ना। नवैयत बयान असल चीज है। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बेशक। बहुत सुना होगा आपने, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, हर मुकर्रिर की जुबान पे है कमोबेश, तारीख की किताबों में है, हदीस के औराक पे है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना कुरान में है। बेशक। कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। इन आयतों और इन हदीसों, इन वाकयात के बत्न से जो नतीजा निकल रहा है उस नतीजे पे नजर डालो कि नबी की जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा नहीं है जो मजबूरी पे दलालत करता हो, और जहां जहां मजबूरी दिखाई दे रही है उसके पीछे ही अख्तियारात का ठाठे मरता हुआ समंदर साफ तौर पे महसूस होता है और अमलन होता है। सिर्फ खुश एतकादी की बुनियाद पे ये बात नहीं कर रहा हूं, हकीकत की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूं। हो गया? तुम्हारा तो बजा ही दियो, अब क्या है 12 में। 5 मिनट और सुन लो हजरात, जहन में रखिएगा। असल में क्या है, पीस पीस में गुफ्तगू करने की जरूरत है, टुकड़े टुकड़े में। अगर टुकड़े टुकड़े में गुफ्तगू नहीं की गई, खिताबत का जमाना खत्म हो गया। खिताबत का हुनर जानने के बाद भी हम समझते हैं बड़ी मुसीबत है। उर्दू जुबान बोलने से लोगों को चाशनी तो मिल जाएगी, अमल की तरगीब कम मिल पाएगी। ये टुकड़ों में बात। हजरात, सुराका ने तीसरी मर्तबा भी जब अपनी बदनीयती का इजहार किया तो
تو اختیارات کے آسمان سے سورج بے حجاب ہو کر آ گیا. بے شک. سراقہ سمجھ گئے کہ یہ مجبوری نہیں ہے. جو میرے قدم کو یہاں زمین میں گاڑ دے، مکہ سے بھگانے والوں کے قدم اور ان کے وجود کو زمین میں مکے کی نہیں گاڑ سکتا تھا. نہیں، یہ مجبوری نہیں ہے، یہ کوئی مشن ہے، کوئی عزم ہے، یہ کوئی نظام ہے جس کی تکمیل کے لیے آمنہ کا لال اس طرح سے مصیبتیں اٹھا رہا ہے. طاقت ہے کچل دینے کی، مگر اس کے جذبہ و ایثار کے پردے میں تو لا تثریب علیکم اليوم کی خوشبو مل رہی ہے. بے شک. سراقہ نے کہا معافی، حضور معاف کر دیں. تو معاف کرنا تو اس کریم کی عادت. کب نہیں معاف کیا انہوں نے؟ معاف کرنا تو ان کا نیچر ہے، ان کی نیت ہے، ان کی فطرت ہے، ان کی شناخت ہے، ان کی علامت ہے. تو سراقہ نے معافی کس طرح مانگی؟ معاف کر دیجئے اور چلے گئے؟ نہیں. سراقہ نے کہا حضور میری جان کی امان کا پروانہ لکھ دیجئے. میری جان کی امان کا پروانہ، جو گستاخی میں نے کی ہے اس گستاخی پر کوئی صاحب حکومت و سلطنت ہو تو اس کا فرمان قتل کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، تو آپ مجھے معاف کر دیجئے. سراقہ عالم کفر میں ہے، اور عالم کفر میں چھٹی حص اتنی بیدار ہے کہ مجبوری کے پردے میں اختیارات کا مالک دیکھ رہے ہیں. یہاں کلمہ پڑھ کے اختیارات کا انکار ہو رہا ہے، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ صحیح. نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. آپ ذرا سوچیں، میں کسی پر لان تان نہیں کر رہا ہوں، میں تو دو ٹوک بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ ایمان اور عقیدے اور عمل کا تحفظ ہمارے لیے ضروری ہے. سراقہ کہہ رہے ہیں پروانے امن لکھ دیجئے. تو حضور نے حضرت ابوبکر سے فرمایا انہیں پروانے امن دے دو. یعنی سراقہ جو کچھ سمجھ رہے تھے نبی اس کی تائید بھی کر رہے تھے. سراقہ سمجھ رہے تھے یہ جانے والا آنے کے لیے جا رہا ہے، یہ جانے والا کنگی لے گا، اس جانے والے کی مملکت ہوگی، یہ کسی نظریے کے تحت جا رہا ہے، یہ مشیت کی مصلحت پہ قربان ہو کے جا رہا ہے، یہ فطرت کے مطالبے کو پورا کرتا ہوا جا رہا ہے، یہ مجبور نہیں جا رہا ہے، مختار جا رہا ہے، یہ مجبور نہیں جا رہا ہے، صاحب علم جا رہا ہے. عظمت رسالت دیکھی انہوں نے، اور جب چلنے لگے تو پروانے امن تو ملا ہی. سرکار نے ہاتھ پکڑ لیا. کاہے کے لیے آئے تھے؟ سونے کی لالچ میں، 100 اونٹ کی لالچ میں. کتنا سونا دے رہے تھے اہل مکہ میرے قتل کے لیے؟ مجھ سے غداری کر کے تمہیں کتنا سونا ملتا؟ حضور نے فرمایا سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دے گا. سبحان اللہ. بے شک. کون کسرا؟ شہنشاہ ایران. ایران میں جو بھی شہنشاہ ہوتا تھا اس کا لقب کسرا ہوتا تھا، کسرا کے نام سے جانا جاتا تھا. روم کا شہنشاہ کوئی بھی ہو، نام کچھ بھی ہو، قیصر کے نام سے جانا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فراعنہ مصر تھے کسی کا نام فرعون نہیں تھا ان کا یہ ایک لقب تھا، ایک علامت تھی جس سے وہ پہچانے جاتے تھے. خود موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام تھا مرنفتہ. تو کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. اب مجھے بتاؤ، مجبوری یہ ہے کہ ہجرت کر رہے ہیں، مجبوری یہ ہے کہ چھپ کے جا رہے ہیں، اور مختاری یہ ہے کہ کسرا کا کنگن قتل کرنے کی نیت سے آنے والے کے ہاتھ میں دے رہا ہے.
جب سراقہ کو کسرا کا کنگن دے رہے ہیں تو ابو بکر کو کیا دیا ہوگا؟ عقل کی رسائی ہے۔ عمر کو کیا بخشا ہوگا؟ عقل کی رسائی ہے۔ عثمان کو کیا فضیلت دی ہوگی؟ عقل کی رسائی ہے۔ مولا کو کتنا اونچا اڑایا ہوگا؟ عقل اپنے پرے پرواز کے ساتھ سہم جاتی ہے یہ سوچتے ہوئے۔ حضرات آپ دیکھیں اس مجبوری کو، اور اس مجبوری میں طاقت دیکھیے۔ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، مطلب کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلامان مصطفیٰ ایران کو فتح کریں گے۔ جی ہاں، یہ مجبور بول رہا ہے کہ میرے غلاموں کی طاقت ایران فتح کر لے گی، اور ایران کے بادشاہ کے ہاتھ میں جو کنگن ہے سراقہ، وہ میں تیرے ہاتھوں میں دے رہا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سراقہ چلے گئے، ایمان تو دل میں آ گیا تھا، چلے گئے۔ وقت بھی گزر گیا مسلمانوں، میرے سرکار بھی اس دنیا سے گئے۔ حضرت ابوبکر آئے، 2.5 سال تک رسول اللہ کے عقیدہ و عمل کا جلوہ دکھا کر وہ بھی رسول پاک کی مصاحبت میں چلے گئے۔ اور اس کے بعد ہیبت اسلامی کے اس مرجع کا ظہور ہوا، شوکت اسلامی کے اس مرکز نے رخ دکھلایا جس کے وجود نازنین سے شیطان بھی کانپ جاتا تھا۔ وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، بے شک، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عمر کے زمانے میں جس طرح اور علاقے مفتوح ہوئے، ایران بھی فتح ہوا، ایران سے مال غنیمت بھی آیا۔ انہی کے زمانے میں جناب سراقہ کی طبیعت بھی ایک بار خراب ہوئی، صحابہ نے سمجھا نہیں بچیں گے، نبض ہستی ڈوب رہی تھی، آنکھیں پھر رہی تھی، حواس جواب دے رہے تھے، نقاہت اٹھنے نہیں دے رہی تھی، ناتوانی مرگ کی شناخت بن گئی تھی۔ صحابہ نے کہا کچھ وصیت کر دیجیے۔ ان کا نا امیدی کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہ آپ کی دھڑکنیں بول رہے ہیں، ہر آدمی کو ایک دن جانا ہے۔ انہوں نے کہا موت کا وقت بدل سکتا ہے، میری حیات باقی ہے بھی، مت سوچنا کہ میں مروں گا۔ یقین دیکھیے صحابی کا، ابھی تو میرے ہاتھوں نے کسرا کے کنگن نہیں پہنے ہیں۔ بے شک، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، جب تک وہ کنگن نہیں آتے ہیں میرے آقا نے میری زندگی کی ضمانت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ حضرت عمر کے زمانے میں مال غنیمت آئے، آپ نے فرمایا کہ کسرا کا کنگن لاؤ، کہا صاحب وہ تو آیا نہیں، کہا مال غنیمت میں تلاش کرو، کہا خوب تلاش کیا نہیں ملا، کہا ہو ہی نہیں سکتا یہ، میرے آقا نے فرمایا تھا ایران فتح ہو چکا ہے، لاؤ کسرا کا کنگن تلاش کر کے۔ تلاش بسیار کے بعد وہ کنگن مل گیا، اور پھر خلیفہ اسلام نے جناب سراقہ کو صحابہ کے مجمع میں بلایا اور فرمایا تمہاری امانت ہے، رسول پاک نے تم کو دیا تھا، آؤ ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہاری امانت جو رسول نے تمہیں دی تھی تمہیں عطا کر دوں گا۔ اس عشق کو بھی شرک کہا جائے گا؟ شرک اگر ہے شرک قبول، ذکر خدا ہے ذکر رسول۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضرات نبی کا یہ مرتبہ اس ڈھنگ سے اگر مانتے ہوئے محمد الرسول اللہ کوئی کہتا ہے تو اسے خوش عقیدہ مسلمان کہا جا سکتا ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ علم غیب نہیں جانتے تھے تو پھر کلمہ پڑھ رہے اس کا کلمہ پڑھ رہے جو علم غیب نہیں جانتا تھا۔ تو معرفت رسالت کیا ہے؟ معرفت الوہیت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا، علم غیب صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ بے شک، اور قرآن کریم میں ہے بھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا، مگر اسی قرآن میں یہ بھی ہے
کہ اللہ جن نبیوں کو چن لیتا ہے انہیں غیب پر مطلع کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ان دونوں باتوں کا کیا مطلب؟ قرآن نبی کے علم غیب کا اس بات، نبی کے علم غیب کا کیا؟ ساری مخلوق کے علم غیب کی نفی کر رہا ہے، اور قرآن نبی کے علم غیب پر مطلع ہونے کی اس باتی دلیل بھی دے رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ جہاں جہاں قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب حاصل نہیں، اس سے مراد علم غیب ذاتی ہے، اپنے سے کسی کو علم نہیں معلوم۔ نبی کا علم علم غیب ذاتی نہیں ہے، نبی کا علم علم عطائی ہے۔ بے شک اللہ نے جتنا عطا کر دیا ہے، تو اب اگر آپ کہیں کہ صاحب جو علم عطائی ہو علم غیب کیسے ہو گئے؟ اس طرح کی باتیں کرنا اور کلمہ پڑھنا معلوم یہ ہوا کہ رسالت کے حقوق اور اس کے مطالبے کو پورا کیے بغیر کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ ارے میرے بھائی، نبی کے پاس عطائی علم غیب ہے تو عطائی علم کو بھی غیب نہیں مانو گے؟ اچھا مت مانو۔ نبی کا علم غیب ختم ہو گئی، ختم۔ 2 منٹ اگر آپ اجازت دے دیں، صرف 2 منٹ۔ نبی کا علم غیب 2 منٹ میں سن لو بات، بیٹھ جاؤ نا، کھڑا تو ہونا ہی ہے، یا نبی سلام علیکم پڑھنا ہے، بیٹھو۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی دوسری آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں۔ بے شک متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ حق ہے، بے شک۔ اب مجھے بتاؤ جنت غیب ہے کہ نہیں؟ کس نے دیکھا؟ جہنم غیب ہے، قبر غیب ہے، حشر غیب ہے، پل صراط غیب ہے، جنت غیب ہے، سب غیب ہے نا۔ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہیں صاحبان تقویٰ، وہ ہیں صاحبان کلمہ۔ بے شک اس جنت کو دیکھا کس نے؟ اور اس جنت کو آج عقیدے کو دکھایا کس نے؟ اس جہنم کو دیکھا کس نے؟ اور اس جہنم کو ہمارے عقائد و اعمال کے محسوسات میں دکھایا کس نے؟ فرشتے غیب ہیں نا۔ اس غیب کی خبر کون دے رہا ہے؟ نبی دے رہے ہیں، خدا کے بتانے سے دے رہے ہیں۔ وما ہوا علی الغیب بدنین، میرا حبیب غیب بتانے پر کنجوس بھی نہیں، بے شک میرا حبیب غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ تو بخیل کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ جس بھک منگے کے پاس کچھ نہ ہو، اس کو کہا جائے کہ تم بخیل ہو تو لوگ کہیں گے تم پاگل ہو۔ ابے جب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو کنجوس کیوں کہہ رہا ہے؟ جس کو آپ کہیے گا یہ کنجوس ہے، کنجوس کہنے سے پہلے اس کو مالدار تسلیم کیا ہے آپ نے، مال ہے اور خرچ نہیں کر رہا۔ بے شک تو قرآن کہتا ہے وما ہوا علی الغیب بدنین، میرا حبیب غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، یعنی میں نے غیب کی دولت دی بھی ہے اور بتانے میں وہ کنجوسی بھی نہیں کر رہا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا۔ حضرات گرہیں تو بہت کھلتی، خلاصہ کلام یہ کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو کلمے کے تقاضے کو پورا کر کے پڑھیے۔ اگر کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کیا اور معرفت رسالت کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی اور نبی کے نام پر اگر کٹ حجتی کی گئی، چوراہوں پہ بیٹھ کر نبی کے علم پر بحث، نبی کی بشریت پہ بحث، نبی کی زندگی پہ بحث، نبی کی مجبوری پہ بحث۔ ارے آخری بات سنو عبید اللہ اعظمی کی، قسم خدا کی، نبی بحث کرنے کی چیز نہیں ہے، نبی ایمان لانے کی سبحان چیز اللہ سبحان نبی اللہ تسلیم کرنے کی چیز ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ چلیے انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، اب اس سے زیادہ کچھ کرنا ان بیچاروں کی نوکری پر ہاتھ ڈالنا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی نوکری پہ ہاتھ ڈالا جائے۔ خدا حافظ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار اگر میرے بیان میں مجھ سے کسی طرح کی کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو تو میں کھلے دل سے اس کا اعتراف کرتا ہوں اور تیرے بندوں کو گواہ بنا کر کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں۔ مالک میری توبہ شیر یا نبی سلام علیکم۔ جی جی ہاں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،
یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ علیکہ السلام کیا کہوں کتنے حسین ہو بڑھ کے یوسف سے کہیں ہو اور حسن میں یکتا تم ہو رحمت للعالمین ہو یا نبی شاہباز علی صاحب غوری کو آپ کا سلام پہنچا دیا تھا، انہوں نے جواب دینے کے بعد اپنی طرف سے آپ کے سلام پہنچا۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا انت السلام منک السلام علیکہ یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام۔ اللہم ربنا تبارک و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔